السلام علیکم جی۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں فیبرری کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے تو اسے بہت ہی غلط لگتا ہے۔ ممکن تو ہے لیکن اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں شروع دن سے یہی کہتا ہوں، جب عمران خان صاحب کی حکومت گری تھی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنائی گئی تھی، اسی دن سے میں یہ بات کہتا رہا ہوں اپنے ولاگز کے اندر کہ جی الیکشنز پاکستان میں اتنی جلدی نہیں ہونے والے۔ اس کے بعد 16 ماہ کے بعد جب شہباز شریف صاحب کوچ کر گئے اور نگران حکومت کو لایا گیا تو تب بھی یہی میرا کہنا تھا کہ یہ 1.5 سے 2 سال کے لیے حکومت آئی ہے، یہ 2 سے 3 مہینے کے لیے نہیں آئی۔ الیکشنز کوئی بھی نہیں چاہتا پاکستان کے اندر۔ اگر بات کر لیں پیپلز پارٹی کی تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک کتنا ہی کیا ہے، اور وہ اگر بڑوں کی مرضی کے خلاف جا کر الیکشنز کروانے پہ بازید ہو جائیں تو ان کے ہاتھ سے سندھ بھی جاتا رہے گا۔ نون لیگ کی بات کی جائے، پہلی تو بات یہ ہے کہ 16 مہینوں کے اندر شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کوئی اتنی اچھی تھی نہیں کہ وہ اس کارکردگی کی بنیاد پر جا کر عوام سے ووٹ مانگ لے اور انہیں لوگ خوشی خوشی سے ووٹوں کی جناب برمار ہو جائے ان کے حق میں کہ انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی۔ رہی بات عمران خان صاحب کی، پہلے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ الیکشنز ہو جائیں، پر وہ بھی ایک اپنی طرح سے ہی کوئی ان کا اپنا ہی کوئی عمران خان صاحب کا تو مائنڈ سیٹ ہمیشہ ہی خیر الگ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں عقل کل اگر کوئی ہے تو وہ صرف جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی ہستی ہے۔ ان کے علاوہ تو سب جناب جس طرح سے وہ ایک یہودیوں کی سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ کم تر ہیں، صرف جو بنی اسرائیل ہے اسی کو فوقیت حاصل ہے پوری انسانیت پہ۔ تو عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ تھوڑی رشتہ داری بھی ہے، شاید اس لنک کی وجہ سے خان صاحب کے اندر یہ جو سوچ ہے یہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جی عمران خان صاحب زیادہ سیانے ہیں، وہی سب کچھ جانتے ہیں، باقی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تب باجوہ صاحب کے دور میں ان کو مواقع ملے، دو ایک بار ایسا ماحول بن گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو الیکشنز کروا دیے جاتے، لیکن عمران خان صاحب بازید رہے کہ اس وقت انہیں الیکشنز اس لیے نہیں چاہیے تھے کیونکہ تب جو مہنگائی کا طوفان آیا تھا وہ عمران خان صاحب پر اس کا سارا برڈن گرنا تھا۔ یہ تو جماعتیں اپوزیشن میں تھی اور انہوں نے ایک بھرپور بیانیہ چلایا تھا مہنگائی کا۔ یہ بات آپ کو اس بات کا کریڈٹ پی ڈی ایم کو دینا پڑے گا کہ پی ڈی ایم کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی، لیکن عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، اداروں کے خلاف جنگ لڑتے رہے، اور مہنگائی کو انہوں نے اپنا بیانیہ ہی نہیں بنایا۔ یہی سب سے بڑی غلطی تھی عمران خان صاحب کی۔ اور جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو مہنگائی کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ بعد میں جتنی مہنگائیاں ہم نے دیکھی ہیں اس دور کو دیکھا جائے تو اس کو آغاز ہی کہیں گے ہم، کہ وہ کوئی اتنی زیادہ پیک پر نہیں تھی تب مہنگائی جتنی اب ہے، تو تب ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔ لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو بنانے کے بجائے، اداروں سے لڑائی مول لینے کے خطرے کی بجائے، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مہنگائی پر ہی رگڑا لگا دیا جائے، اور انہوں نے جناب بڑے بڑے مارچ کر دیے تھے ادھر، مہنگائی مارچ کبھی سندھ سے بلاول صاحب ٹرین میں نکال لاتے تھے، کبھی نون لیگ پنجاب میں ٹرکوں پہ نکلی ہوتی تھی۔ تو یہ تمام معاملات جو تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو پریشرائز کر دیا تھا، اور پھر جب عمران خان صاحب سے استعفیٰ لیا گیا، استعفیٰ تو خیر انہوں نے نہیں دیا تھا، عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور وہ کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑ لی، کیونکہ مہنگائی کا بیانیہ عمران خان صاحب ان دنوں میں نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ تب جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہوئی تھی وہ ساری عمران خان صاحب کے دور میں ہی ہوئی تھی، تو ان کے پاس اور کوئی نیریٹو بچتا نہیں تھا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی مول لے لی، اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 2 بار الیکشنز کرانے کا موقع دیا، لیکن خان صاحب نے وہ ضائع کیا، اور اب ماحول ایسا بن چکا ہے کہ الیکشنز عمران خان صاحب خود بھی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بھی اور کسی کو بنانا پڑ گیا ہے۔ اب انہوں نے کس طرح کے بندے کو بنایا اور اس کے پیچھے کیا راز ہیں، وہ بھی ایک طرح کے عثمان بزدار ہی ہیں، وہ شخص بھی جن کو انہوں نے پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین بنایا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن وہ الگ ولاگ میں ہم بات کریں گے، کیونکہ اس پہ پھر ڈوریشن لمبی ہو جاتی ہے، اور میں کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں مختصر ترین وقت میں ہمیشہ آپ تک انفارمیشن زیادہ سے زیادہ پہنچا سکوں۔
تو عمران خان صاحب تو اس لیے الیکشنز نہیں چاہتے کہ جب تک ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑی سیٹنگ جو ہے وہ صحیح نہ ہو جائے، کہ کم سے کم اگر الیکشنز ہوں تو عمران خان صاحب کو کہیں پہ کوئی کسی صوبے میں سے ہی حکومت مل جائے، یا وفاق میں کسی کے ساتھ ان کی کولیشن گورنمنٹ بنوا دی جائے، کچھ نہ کچھ، یعنی کہ عمران خان صاحب کو خود گین ہو جائے اس سب سے۔ ایسا نہ ہو کہ الیکشنز کے بعد بھی عمران خان صاحب جیلوں میں سڑتے رہیں، یا پھر ان کو جلا وطنی کاٹنی پڑ جائے نواز شریف صاحب کی طرح۔ تو جب تک ماحول سازگار ہوتا تب تک اگر الیکشنز نہ ہی ہوں تو عمران خان صاحب کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ابھی کچھ لوگ ایسے بچے ہیں کہ جنہیں یہ امید ہے کہ الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی کے پاس اچھا ووٹ بینک ہے، اس لیے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اگر آج الیکشنز ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو کوئی اہمیت نہیں رہتی، پی ٹی آئی کو اس طرح سے ووٹ بینک نہیں مل پاتا، اور عمران خان صاحب کو کسی صوبے میں بھی حکومت نہ ملے یا اپوزیشن بھی ان کو نہ دی جا سکے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو عمران خان صاحب کے جو 2-4 لوگ ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی چڑھتے سورج کو سلامی ہوتی ہے۔ اکثر میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ڈوبتے ہوئے سورج کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا اس ملک میں۔ وفاداری نام جیسی کوئی چیز اس ملک کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جو بھی ہم کو صاحب اقتدار ہوتا نظر آتا ہے، جو بھی ہم کو طاقتور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تمام لوگ اسی کا رخ کرتے ہیں، اسی جانب جناب ان کے قدم چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کو ووٹ سپورٹ دی جاتی ہے۔ جب زوال آتا ہے تو بھٹو جیسے لوگ بیچارے پھانسی چڑھ جاتے ہیں، اور عوام جناب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہے، اور بھٹو صاحب کی بیٹی خود ہی آ کر کچھ سالوں بعد اقتدار کے لیے کمپرومائز کر لیتی ہے۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ پاکستان کی سیاست کس نوعیت کی ہے۔ بچی بات عوام کی، عوام تو چاہتی ہوگی الیکشن ہوں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، تمام لوگ ہی چاہتے ہیں، لیکن عوام کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ مغرب نے بھی پہلے ایک بھرم بنا کے رکھا ہوا تھا جی، ادھر انسانوں کی بڑی کوئی حیثیت ہے، اور بڑے کو وہ جمہوریت پسند ہیں، اور عوام فیصلے کرتی ہے، عوام سلیکٹ کرتی ہے لیڈروں کو، اور عوام کی مرضی کے نظام ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں دیکھ لیا کہ مغربی جتنی بھی اقوام ہیں وہ بیچاری سڑکوں پہ ہوتی ہیں، کہیں پہ آنسو گیس کھا رہی ہیں، کہیں پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کوئی پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہے، لیکن مغرب ڈٹ کے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اور فلسطین کے حق میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہا۔ کیا عربوں میں، کیا عجموں میں، کیا مغرب میں، کوئی بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ عام آدمی سے جا کر پوچھیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کی آواز، اس کی سپورٹ، اس کا جو بیانیہ ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اس کی چاہت یہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسے بند ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، جو لوگ طاقت کا محور ہیں، جو لوگ طاقت کا سرچشمہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں فیصلے کرنے کی قوت ہے، وہ تمام افراد تو جناب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمام اقوام، چاہے وہ مغربی ہیں یا وہ ایشینز ہیں یا عربی ہیں یا عجمی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان بیچاروں کی کہیں پہ بھی نہیں چل رہی، اور اسرائیل اپنی منمانیاں کرتا پھر رہا ہے، اور عوام بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ تو یہی حساب ہے الیکشنز کا بھی۔ الیکشنز تب ہوں گے جب ہمارے طاقتور حلقے اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ جب تک وہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز نہ ہوں، پاکستان کے اندر الیکشنز نہیں ہونے والے، کیونکہ ہماری معاشی صورتحال بھی کافی بدتر ہے۔ ہمارے پاس کوئی جناب کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک آخر کرنا کیسے ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر فی الحال الیکشنز کو بھول جائیے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ معیشت کا رخ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الحال یہی سیٹ اپ کنٹینیو کرنے والا ہے جب تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہوتی یا ہمیں کوئی اچھا روڈ میپ نہیں ملتا۔ کیونکہ ایک یہ رائے جو پائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے سیاستدان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، وہ جناب ملک کی معیشت کو ترجیح نہیں دیتے
کہ مہنگائی کرنی پڑ جائے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا پڑے، وقتی طور پر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس سے، اور ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے، تو وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آج نون لیگ حکومت بنا لے اور کل کو اسے ہر 2 مہینے بعد مہنگائی میں اضافہ کرنا پڑ جائے تو نون لیگ اس کو لے کر کس طرح سے اپنے 5 سال پورے کر سکتی ہے؟ یہی حساب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ تو یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں یہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے ان بیچاروں کی مجبوری بھی ہے، اور تمام سیاسی لیڈروں نے اس وقت چاہتے ہی یہی ہیں کہ الیکشنز فی الحال نہ ہی ہوں تو سب کے حق میں بہتر ہے۔ کوئی بھی اس مہنگائی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔